ہر شخص کے پاس ایمان کی دولت تو ہے، لیکن بہتر ایمان کس کا ہے؟ بہتر ایمان والا کون ہے؟ رسول کریم کا فرمان سنیے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ فرمایا کہ اکمل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس نے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں اس کا ایمان بہتر ہے، یہ بھی نہیں فرمایا جس نے روزے زیادہ رکھے ہیں۔ جو فرائض چیزیں ہیں، نماز ہے، روزے، حج، زکوٰۃ، اس سے بغیر گزارا ہے ہی نہیں۔ لیکن افضل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جو میٹھے بول بولتا ہے، جو حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، اس کا فرمایا کامل ایمان، اکمل ایمان۔ آگے فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہیں۔ بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو بیویوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں۔ دوسرے مقام پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور جان لو کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اب ہمارے لیے کامل نمونہ رسول کریم کی ذات ہے، ہم نے پیروی کرنی ہے حضور کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو تہجد ادا کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا بہتر وہ ہے جو صدقات خیرات زیادہ دیتا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ جس کے پاس پلازے ہیں، بلڈنگیں ہیں وہ بہتر ہے، یہ بھی نہیں فرمایا جس کے نکوش تیکھے ہیں وہ بہتر ہے، بلکہ فرمایا چاہے کالا کلوٹا ہے، گمنام ہے، 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، تم میں سے بہتر شخص دیکھنا ہو تو اس بندے کو دیکھو جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر تو بڑے اچھے انداز سے ملتے ہیں، باہر ہنس کے ملتے ہیں، لیکن جو ہی گھر آتے ہیں تو گھر آتے ہی فرعون بن جاتے ہیں۔ تو کسی کو باہر میں نہیں دیکھا جا سکتا، کسی شخص کا اصلی روپ تب سمجھ آتا ہے جب وہ اپنے ماتحت لوگوں میں ہوتا ہے۔ باہر کسی کو ہنس کے ملنا یہ اس کی کاروباری مجبوری ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آنا یہ اس کی سیاسی مجبوری ہو سکتی ہے، اور کو اس سے لالچ ہو سکتا ہے، لیکن جن سے کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، اور تمہارے ماتحت لوگ ہیں، ان کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آنا اور برداشت پیدا کرنا اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا، اگنور کرنا، یہ کسی اچھے انسان کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ یہ بہتر ہے یا نہیں بہتر، اچھا ہے کہ نہیں اچھا، تو اس کے گھر والوں سے پوچھو کہ اس کی بیوی اس کے بارے کیا گواہی دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کا نزول ہوتا ہے تو آپ گھر تشریف لاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ جسم کے اوپر کپ کپاہٹ تھی، اور حضور فرما رہے تھے زمبلونی یا خدیجہ، خدیجہ مجھے کمبل دو، مجھے میری جان کا خطرہ ہے، کیونکہ قرآن کا نزول تھا، کوئی مذاق تو نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو سینہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ پورا قرآن حضور کے سینے پہ نازل ہوا۔ تو اس وقت جو حالت تھی، جسم کے اوپر کپ کپاہٹ تھی، حضور گھر تشریف لائے تو فرمایا کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ آگے پر حضور کی خوبیاں بیان کی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، جن کا کما کے لانے والا کوئی نہیں آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہیں، آپ کا رب کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا۔ تو کسی مفکر نے کہا تھا کہ کسی شخص کو ہیرو سارے لوگ مان لیتے ہیں لیکن اس کے گھر والے نہیں مانتے، لیکن میرے نبی کے کردار کی یہ چمک ہے، یہ حضور کی زندگی کا جمال ہے کہ حضور کو ماننا ہے سب سے پہلے تو حضور کی بیوی نے مانا ہے، اور تمہیں سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے تو حضور کی بیوی نے پڑھا ہے۔ اور پھر جب مدنی دور میں حضرت عائشہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا کہ مجھے حضور کے اخلاق کے بارے بتاؤ، تو آپ نے کہا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے حضور کے اخلاق کا نام ہے۔
تو نے قرآن نہیں پڑھا، سارا قرآن حضور کے اخلاق کا ہی نام ہے، تو حضور کے گھر والے گواہی دے رہے، تو یہ ہے میرے نبی کا کردار۔ تو فرمایا کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ یہ بہتر ہے کہ نہیں بہتر، تو دیکھو وہ اس کا رویہ گھر والوں کے لیے کیسا ہے۔